تو میں بات کر رہا تھا کہ شکر کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ ہر ٹائم انسان جو ہے وہ سجدے کی کیفیت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، سجدے کی اسی کیفیت میں ہوتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے. تو شکر سرنگو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ثمرے شاخ ہے جو اکڑ جاتی ہے اگر شکر نہ ہو تو. شکر کے اندر وزڈم دینائی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو گلہ ہے وہ ایک ثمرے شاخ ہے، یعنی جو اکڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو شکر پھلدار شاخ ہے، ٹھیک ہے، جو جھک جاتی ہے. تو جو شخص گلہ شکوہ یا کمپلینٹ کا پروگرام بنائے گا وہ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا. شکر کرنے والے کا پروگرام کبھی نہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس کو بنانا یا بنایا ملتا ہے، ٹھیک ہے. شکر کرنے کی بے شمار حالتیں ہیں، ہر حال میں شکر والا جو ہے حال ہے. شکر ایک عادت ہے، ایک کیفیت بھی ہے اور ایک مزاج بھی ہے. شکر والا ہر حال میں شکر کرے گا، گلہ نہیں کرے گا، کبھی بھی شکوہ کسی سے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کو شکر والا حال جو ہے میں شکر کرنے کو اپنی زندگی کو بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن بوجھ نہ بنائیں، ٹھیک ہے، کہ ہارٹ ٹربل ہو جائے. اس طرح ہو جائے کہ زندگی گزر رہی ہے تو بس گزر ہی رہی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہو زندگی، ٹھیک ہے. اس پہ بوجھ نہ بنائیں اپنے لیے. آج کا دن گزرا تو شکر ہے کہ آج کا دن گزرا اور شام آئی ہے، ٹھیک ہے. آج کیونکہ صبح ہم ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شام نہ ہوگی کبھی شاید، ٹھیک ہے. تو دن بڑا مشکل ہے، کیسے گزرے گا، مگر دیکھیں کہ دن گزر جاتا ہے اور شام آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ گھڑی بھی گزر جاتی ہے جو مشکل کی ہے. تب مرنے کا ایک وقت آئے گا، پھر کیا ہوگا، تو سب ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ سکون سے، آرام سے، اللہ کے رحم سے اور شکر سے چلتے جائیں، سفر کرتے جائیں زندگی کا. تو اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور مسلمانوں کو دقت یہاں ہوتی ہے کہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے ماضی سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ماضی سے رابطہ ایسے کرنا ہے، اور مستقبل سے رابطہ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ آگے کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ نبی آئے گا، ٹھیک ہے. تو ہمارا رابطہ جو ہے وہ ماضی سے ہوگا. ہمارا رابطہ جو ماضی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا ماضی میں ہے موجود. تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ ماضی میں، ٹھیک ہے. تو مستقبل میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارا جو مستقبل اصل ہے وہ ہمارا ماضی میں ہے، ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم الٹ سمت چل پڑے ہیں نا، ٹھیک ہے. ہم ماضی میں نہیں جا رہے، ہم اپنے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. ہم جو مستقبل ہے، جدید دور ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں اپنا مستقبل، ٹھیک ہے. ہمارا مستقبل اصل میں جو ہے وہ ماضی ہی میں. غور کر کے دیکھ لیں آپ، پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی تعلیم یا بات سمجھ نہ آتی تھی نا، یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس ٹائم کے لوگوں کو، تو نبی آ جایا کرتا تھا، نبی بھیج دیتا تھا رب، ٹھیک ہے. تو اولیاء کرام سے، مگر اب کوئی نہیں آنے والا، نہ آئے گا. اب جو ہے اولیاء کرام سے رابطہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ماضی میں. اور ان اولیاء کرام سے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ جوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ماضی میں ہے. ہمارے لیے اپنی حالتوں کو کی بتا رہا ہوں میں، جو بھی ہم جس ٹائم میں یا جس زمانے میں موجود ہیں، میں اپنی حالتوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو ایک تو ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دے. تو میں اپنی حالتوں کی موجودہ زمانے یا اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم ابھی ہیں، موجود ہیں، جس ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے. 2023 یا 2023 میں سے 2023 سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اپنی حالتوں میں ہم کیسے ہیں، ہم وہاں سے ہمارا سفر جو ہے ماضی کی طرف ہوگا یہاں سے، ٹھیک ہے. تو ہم نے پیچھے جانا ہے، تو مستقبل میں نہیں، کیونکہ ہماری فلاح یا کامیابی اس راستے میں ہے، اس سمت میں ہے، ماضی میں ہے، ٹھیک ہے. تو اولیاء کرام سے رابطہ جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ آپ جن بزرگ سے ہماری نسبت ہو یا جن سے ہم نے جن کی بیعت کی ہو ماضی میں، ان کے نام سے وابستہ ہو جانے کے بعد
اپنے اپنے عمل کو جائزہ لیں، اپنی اپنی زندگیوں میں جو جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، روٹین جو کام ہے آپ کے، ان کا جائزہ لیں، اور ایک روٹین عوامل کا جو آپ کے عمل میں جتنے بھی عوامل شامل ہیں ان کا جائزہ لیں، وہ کام کریں جو ان بزرگ نے کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، جن کی نسبت سے آپ نے بیعت کی بھی ہے، تو یا وہ کام ہرگز نہ کریں جو وہ نہ کیا کرتے تھے یا وہ پسند نہیں کرتے جس کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے، تو آپ کو پھر جو ہے فیض مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ کی پسند کا خیال رکھنا بھی جو ہے اس سے فیض لینے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بزرگ جس سے آپ کی نسبت سے آپ نے بیعت کی ہوئی ہے اس کی پسند کا خیال رکھنا اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آج کے دور ٹائم یا زمانہ کا انسان نہایت مصروف ہے، ٹھیک ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کس کو یاد کر رہے ہو، تو وہ کہے کہ میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ مان رہے ہو تو یہی تو ان کا فیض ہو گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو مان رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا فیض ہے، اور یہ فیض ہی ہے کہ جو آپ ان کو ابھی اس ٹائم مان رہے ہو، حالانکہ وہ ماضی کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ماضی کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہ بزرگ جن سے آپ نے نسبت سے بیعت کی ہے، جن کی نسبت سے وہ ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا فیض ہے کہ آپ اس ٹائم جس حال میں ہو موجود آپ ان کو ابھی مان رہے ہو، ٹھیک ہے، تو ماننا جو ہے وہ ان کا فیض ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی موجود رہ کر ماضی کے بزرگ کو مان لینا فیض نہیں تو پھر اور کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ زندگی ٹائم زمانہ لوگ جہاں کسی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ابھی آپ ٹائم دیکھ لیں کیسا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کسی کو بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، سب کوئی اپنے اپنے چکر میں ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں پیر ہوں، میں ولی ہوں یا میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، تو کسی کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آپ جس کو ماضی میں مان رہے ہیں آپ سوچیں کہ پھر وہ اس کا فیض ہی ہے، فیض نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قابل غور بات ہے۔ تو اب اگر ان بزرگ کا کوئی نیک جو سنت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں ان کا کوئی عمل اتر گیا اس طرح جو سنت کے مطابق ہے، تو یہ اور قسم کا فیض ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اگر ہمارا عمل ان کی خوشنودی کا باعث بن گیا تو پھر آپ اور طرح کی آسانی میں آ جائیں گے اور یہ اور طرح کا فیض ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب آپ اپنے اپنے اعمال یا اپنے کسی بھی ماننے والے بزرگوں کی نسبت سے جو ہے وہ اپنے اعمال کیا کریں، ٹھیک ہے، بزرگوں کو یاد رکھا کریں اور شکر کیا کریں کہ آپ کو اسلام عطا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو آج لوگوں کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی، جب سمجھ آئے گی تو کافر جو ہے وہ چیخیں گے، ٹھیک ہے، تو رب تعالیٰ جیسے قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو کافر آج اپنے مال پہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے زندگی کامیابی کا، تو پر وہ زور سے چلائے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے اس دن کے لیے جب وہ چلائے گا آپ نے اپنا فیصلہ آج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بھی ان کی طرح چیخنا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں، یا آپ سکون چاہتے ہیں، یا اپنی محبت کرنے والوں کے ساتھ جن سے آپ کو دنیا میں محبت ہوگی ان کے ساتھ ہی ہر انسان اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صبر اور شکر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نے آپ کو سمجھائی ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عقل کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ قائم رہنے کی جو ہے وہ توفیق دے اور حق سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔